مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ خوش آمدید ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ رمضان مسلمان کے لیے ایک خاص تربیت تطہیر کا موقع ہے۔ ہم رمضان المبارک میں اپنے دلوں کو پاک صاف کر کے تقوی کا وہ اعزاز حاصل کر سکتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا، کرم والا، سب سے زیادہ آبرو والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ حضرت مولانا لغاری صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بڑے ہی بہتر انداز سے رمضان کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ یہ تقوی، روزہ اور آج کے حالات، ان پہ میں چاہوں گا کہ آپ کچھ گفتگو فرمائیں۔ گزارش یہ ہے کہ تقوی کے بارے میں قرآن کریم نے مختلف جگہ پر ارشاد فرمایا اور اس کا حکم دیا گیا مسلمانوں کو کہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا نام ہے۔ اس کا خوف جس دل کے اندر پیدا ہو جائے، پھر اس دل کے اندر کسی اور کا خوف باقی نہیں رہتا۔ میں یہاں پر ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اولیاء کی امام کے اولیاء کی صف کے امام ہیں اور آپ تجارت پیشہ سے حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، آپ تجارت کا پیشہ اختیار کرتے تھے۔ اچھا، یہ بھی ایک نقطہ اس سے میں لینا چاہوں گا کہ مولوی کے لیے مسجد ضروری نہیں ہے، ولی ہونے کے لیے بھی مسجد ضروری نہیں، کوئی تاجر بھی ولی ہو سکتا ہے۔ بے شک ہو سکتا، بے شک ہو سکتا۔ رب کی قربت جو ہے وہ مسجد کے ساتھ تو ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن اگر کوئی رب کا گھر اپنے دل میں بنا لے تو وہ تو پھر میں سمجھتا ہوں بہت بڑے اعزاز اور اکرام کی بات ہے۔ اصل میں آج کے دور کے اندر مولوی اسے کہا جاتا ہے جو پیشہ ور امام ہو، 5 وقتہ نمازیں ادا کرتا ہو، اسی کو صرف کہا جاتا ہے کہ یہ مولوی ہے۔ درست۔ حالانکہ مولوی ہر وہ آدمی ہے جس کو دین کے ساتھ، دین کے علم کے ساتھ جس کا واسطہ ہے، تعلق ہے، بالکل اور اس کا سینہ اس علم کے لیے کشادہ ہے۔ بالکل درست۔ اب وہ علم حاصل کرنے کے بعد اگر کسی بھی پیشے کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے اور اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے اور دین کی بھی خدمت کرتا ہے تو یہ سونے پر سہاگے والی مثال ثابت ہوتا ہے۔ تو میں حضرت غوث الاعظم کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ آپ تجارت فرماتے تھے، لیکن صبح سے لے کر شام تک آپ اپنے مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو درس قرآن، حدیث اور مسائل ان کا حل ان کے سامنے پیش فرماتے تھے۔ ایک دفعہ آپ اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے، لوگوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، تو ایک آدمی جو آپ کا قریبی تھا وہ آیا اور اس نے آ کے آپ کے کان میں کوئی بات کہی۔ آپ نے اپنی نظروں کو جھکایا، آنکھیں بند کیں، اپنے دل کی طرف توجہ فرمائی، تھوڑی دیر کے بعد پھر آنکھیں کھولی اور ارشاد فرمایا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر پھر گزری تو وہی آدمی دوبارہ آیا اور اس نے آ کر پھر کہا، کان میں کوئی بات کہی، آپ نے اس کی بات کو سنا، سننے کے بعد آپ نے پھر اپنے دل کی طرف توجہ فرمائی، آنکھیں بند کیں، جب کھولیں تو پھر ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ۔ اب جو آدمی آپ کے درس کو سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا، کم از کم سوال تو کیا جائے کہ یہ وجہ کیا تھی کہ آپ نے 2 مرتبہ اپنے اس درس کے دوران الحمدللہ کہا۔ وہ آدمی آیا اور اس نے آ کر آپ کے کان میں بات کی، کیا کہی کہ جس پر آپ 2 مرتبہ الحمدللہ فرما رہے؟ تو آپ سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ وہ آدمی میرے پاس آیا تھا تو اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ کا سامان تجارت جو اس بحری راستے سے جا رہا ہے، خبر یہ آئی ہے کہ جہاز ڈوب گیا ہے اور آپ کا تمام تر مال وہ پانی کی نظر ہو گیا، سمندر کی نظر ہو گیا۔ درست۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے
اپنے دل کی طرف توجہ کی. جب دل کی طرف توجہ کی تو اس میں اس مال کے جانے کا غم نہیں تھا. تو میں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ پڑھا. اور دوسری مرتبہ جب وہ آدمی آیا تو اس نے میرے کان میں یہ بات کہی کہ جو پہلی خبر تھی وہ غلط ثابت ہوئی ہے, آپ کا سامان منزل مقصود پر پہنچ گیا ہے. میں نے اس پر پھر اپنے دل کی جانب توجہ کی تو میرے دل میں اس مال کے پہنچنے کی خوشی کوئی نہیں تھی. اس لیے میں نے اس پر بھی الحمدللہ پڑھا کہ میرے دل کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ جگہ بنا دیا ہے کہ جہاں نہ نقصان کا غم ہوتا ہے نہ فائدے کا کوئی خوشی ہوتی ہے. وہی خوشیاں اور نقصان جب انسان پر اثر انداز نہ ہو تو وہ تقوی کے اس منصب پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ جا کے ولایت مل جاتی ہے. اور یہی آپ اس کو اس کے ساتھ بھی اگر لگا لیں کہ جو ارشاد فرمایا گیا ہے قرآن کریم کے اندر کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یہ اس کی صحیح تصویر آپ کے سامنے. اور اللہ نے قرآن میں بھی اسی لیے کہا نا لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام لعلکم تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. جب پرہیزگار بن جائیں گے پھر یہ کیفیت اس وقت یہ کیفیت ہوگی پھر دل الا ان اولیاء اللہ لا خوف. یہ اگر اس کو جوڑا جائے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے. آج کا تاجر اگر اپنے منصب پر بیٹھ کر, اپنی کرسی پر بیٹھ کر, اپنی فیکٹری میں بیٹھ کر وہ جائز طریقے سے منافع کماتا ہے, اور منافع کمانا, پیسے بنانا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام میں ناجائز نہیں ہے. درست. بلکہ اگر آپ کے سامنے یہ گزارش کی جائے سیرت صحابہ میں سے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کتنے بڑے تاجر تھے, انہوں نے کتنی مواقع پر جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا, تاجر صادق الامین, ابھی خود تاجر تھے, اور حضرت عثمان سے تو کئی مرتبہ آپ نے صحابہ کے جرمٹ میں یہ کہا کہ کون ہے جو جنت کو خریدے. درست. اور اس جنت کو خریدنے کے لیے جتنی مرتبہ اٹھا ہے وہ سیدنا عثمان غنی اٹھے ہیں, اور آپ نے اٹھ کر مسجد نبی کی وسعت کا وقت آیا, زمین کے خریدنے کا وقت آیا, تو آپ نے کہا کہ میں جنت کو خریدتا ہوں. درست. آپ جنگ تبوک کا موقع آیا تو آپ نے کہا کہ میں جنت کو خریدتا ہوں. اگر مسلمانوں کے لیے کنواں خریدنے کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں جنت خرید. وہ قرآن میں ہے نا جی, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. اور اللہ کو تو کسی قرضے کی ضرورت نہیں ہے, اور اللہ کے کوئی بینک تو نہیں ہے کہ نہ اکاؤنٹ ہے اللہ کے اکاؤنٹ میں جا کر آپ اللہ کو کسی قرضے کی. تو وہ یہی ہے کہ اللہ کے مخلوق کی خدمت جو ہے. یہ رمضان بھی ہمیں, میرا خیال ہے روزے کا جو ایک مین فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پیٹ بھر کے کھانے والا ہے جب وہ 14 گھنٹے بھوکا رہے گا تو اسے یہ احساس ہوگا کہ جو بھوکا رہتا ہے غریب کی بھوک کا اس کا احساس آئے گا. اسلام تو ہے معاشرت کا دین نا جی. ہمیں بدقسمتی ہے ہم نے اسے مسجد کا دین بنا دیا, ہم نے اسے کمرے کا دین بنا دیا, مدرسے. یہ تو معاشرتی دین ہے. یہ اسلام جو ہے وہ تو ایک اپنے اندر پورا ضابطۂ حیات رکھتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں روزے کے فلسفے میں سب سے بڑا فلسفہ یہی ہے کہ انسان کو احساس ہو کہ اس کے ارد گرد جو ہے رہنے والے اگر وہ بھوکے ہیں, اگر وہ غریب ہیں تو ان کا کیا حال ہے. اسی لیے میں ہر پروگرام میں یہ گزارش کرتا ہوں ناظرین کہ بڑے دسترخوان کی بجائے دسترخوان تھوڑا چھوٹا رکھ لیں اور باقی اس دسترخوان کا حصہ ان لوگوں میں تقسیم کر دیں جو مستحق ہیں, جو سحر و افطار کے لیے پانی سے روزہ رکھتے ہیں. میں یہاں شہروں کے اندر کئی گھر ایسے ہوں گے جو پانی سے روزہ رکھنے والے ہوں گے, لیکن ہمیں آپ کو پتہ نہیں. ان کو تلاش کرنا اور ان تک سحر و افطار پہنچانا میں سمجھتا ہوں یہ بھی روزے کے. کیوں مولانا؟ گزارش ہے کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ آپ روزے دار کا روزہ کھلوائیں. تو صحابہ نے عرض کی کہ حضور ہم تو غریب ہیں, ہمارے پاس تو اتنا مال و متاع نہیں ہے, اتنا کھانا نہیں ہے کہ کسی کو ہم دے سکیں. آپ نے فرمایا وہ بے شک پانی کے ایک گھونٹ سے, ایک کھجور کے ساتھ بھی کھلوائیں
تو آپ کو اس کا بھی اجر ہوگا، اور اتنا اجر ہوگا جتنا روزے دار کو ملتا۔ ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی غلط رسم ہے کہ ہم جب کسی کو روزہ کھلواتے ہیں تو روزے دار اپنی کھجور جیب سے نکال لیتا ہے۔ اس کو وہم یہ ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ بتایا نہیں گیا کہ روزے دار کو رب العزت اس کے روزے کی جزا دیتا ہے، اور جو کھلوانے والا روزہ ہے اس کو علیحدہ سے جزا ملتی ہے۔ لیکن سب اللہ کے خزانے میں کون سی کمی ہے کہ وہ آپ کے لیے آ گیا تو میرے لیے تھوڑا پڑ جائے گا؟ وہ تو وہ خزانہ ہے جتنا دیا جاتا ہے اتنا بھرا جاتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو کسی کو پیٹ بھر کے روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے اس کے لیے حوض کوثر سے مہم پانی عطا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو روزہ دار کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشادات فرمائے ہیں، ہم اگر ان میں سے تھوڑے سے بھی حاصل کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان پھولوں کو، اگر ان کے پھولوں کی خوشبو ہمارے جسم کے اندر داخل ہو جائے تو ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں، اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرنے والے بن جائیں۔ اور آج کے معاشرے میں میں آپ پر تنقید کرتا ہوں، آپ کسی دوسرے پر تنقید کرتے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ابتدا اس کی یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے سے شروع کروں، اپنی اصلاح کروں۔ جب میں اپنی اصلاح کروں گا تو صاحب اسی پہ ہم بات کریں گے۔ ناظرین، ہمیں لینا ہے وقفہ، اور وقفے کے بعد ہم لغاری صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ہم اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں، اور پھر رمضان المبارک میں بالخصوص جب ہمارے پاس ایک بڑا محترم اور مقدس وقت ہے، ایک محترم مہینہ ہے، تو ہم کیوں نہ اسے اس مہینے میں اپنے اعمال اور افعال کو درست کرنے کا عزم کریں اور ارادہ کریں۔ ابھی چلتے ہیں وقفے کی طرف۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل